نہ حسن عدن کی بات کرو. 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں آج کی مناسبت سے کہ نہ قصر خلد نہ حسن عدن کی بات کرو, ارے محمد عربی کے چمن کی بات کرو. نہ قصر خلد نہ حسن عدن کی بات کرو, محمد عربی کے چمن کی بات کرو. ادھر ادھر کے ہوئے تذکرے جو محشر میں, ادھر ادھر کے ہوئے تذکرے جو محشر میں, ارے کہا خدا نے یہاں پنجتن کی بات کرو. ادھر ادھر کے ہوئے تذکرے جو محشر میں, کہا خدا نے یہاں پنجتن کی بات کرو. ادھر ادھر کے ہوئے تذکرے جو محشر میں. یقیناً ہم تمام جتنے بھی یہاں پہ حاضرین پروردگار اس جشن اور اس ذکر کے توسل سے ان کی حاضری قبول فرمائے. بانیان جشن کے ان کے اعمال میں اور ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے اور ان کی تمام کاوشوں کو اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے بالکل زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, چونکہ ہمارے ایک اور مہمان شاعر جناب شکیل کاظمی صاحب بھی تشریف فرمائے. میں صرف 15 منٹ میں اپنی تمام گزارشات آپ کے روبرو رکھتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. یہاں سے جشن کا آغاز کرتا ہوں. 4 مصرے کہ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے. پوری تاریخ اسلام پیش کرتا ہوں, دیکھیں کہ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے, مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے, ارے مر کے بھی زندہ ہے اسلام بچانے والے, مر کے بھی زندہ ہے اسلام بچانے والے, اسلام بچانے والے, مر کے بھی زندہ ہے. دیکھیے جو اسلام پہ قربان ہو جائے وہ ہرگز ہرگز اس کو مردہ تسلیم نہ کرو, بلکہ وہ پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں کہ مر کے بھی زندہ ہے اسلام بچانے والے. اور پنجتن پاک کو دیکھا تو نصارا بولے. ملاحظہ فرمائیں گے کہ پنجتن پاک کو دیکھا تو نصارا بولے, ارے یہ تو سچے ہیں سبھی سامنے آنے والے, یہ تو سچے ہیں سبھی سامنے آنے والے, یہ تو سچے ہیں سبھی سامنے آنے والے. اور یہ شعر آپ تمام کی عقیدتوں کی نظر کرتا ہوں کہ حشر میں اپنی عقیدت کا صلہ پائیں گے, حشر میں اپنی عقیدت کا صلہ پائیں گے, ارے پرچم حضرت عباس اٹھانے والے, پرچم حضرت عباس اٹھانے والے. اور یہ دعا کرتا ہے اس وقت خدا سے عامر, یہ دعا کرتا ہے اس وقت خدا سے عامر, سب سلامت رہے یہ جشن منانے والے, سب سلامت رہے یہ جشن منانے والے. مولا آپ کی تمام حاضری قبول فرمائے, آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے. آئیے حضرات چند اشعار اور پیش کرتا ہوں. حالات حاضر آپ کے پیش نظر ہیں, کس طرح ایران اور اسرائیل کے وار آپ تمام حضرات مشاہدہ کر رہے ہیں. دیکھیں 4 مصروں سے ملائے میرا عقیدہ ہے, اپنا عقیدہ ان 4 مصروں میں بیان کر رہا ہوں. یقیناً اگر آپ تک آپ کے دل تک میری آواز پہنچے تو میری تائید فرمائیے گا. 4 مصرے ملاحظہ فرمائے کہ علی کے لال کا ہم نے خیال رکھا ہے. مشہد میں امام علی رضا کا روزہ ہے. اور 4 مصرے ملاحظہ فرمائے کہ علی کے لال کا ہم نے خیال رکھا ہے, خیال غیروں کا دل سے نکال رکھا ہے. پوری تائی چاہتے ہوئے کہ تمہارے حملوں سے ایران مٹ نہیں سکتا, تمہارے
حملوں سے ایران مٹ نہیں سکتا، اسے امام رضا نے سنبھال رکھا ہے۔ تمہارے حملوں سے ایران مٹ نہیں سکتا، ارے اسے امام رضا نے سنبھال رکھا ہے، اسے امام۔ اور آپ تمام نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں کس طرح روز دھمکی دی جا رہی ہے، سرنڈر کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، آپ اس قوم کو ڈرا رہے ہیں۔ دیکھیں 4 مصروں میں اور اپنی بات پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مومنین۔ کہ حسن اخلاق کے شاداب چمن رکھتے ہیں، حسن اخلاق کے شاداب چمن رکھتے ہیں، اپنی سانسوں کی حرارت میں وطن رکھتے ہیں، اپنی سانسوں کی حرارت میں وطن رکھتے ہیں۔ ارے موت سے کیا یہ ڈرائیں گے زمانے والے، موت سے کیا یہ ڈرائیں گے زمانے والے، ارے ہم تو پہلے ہی سے منگوا کے کفن رکھتے ہیں، ہم تو پہلے ہی سے، موت سے کیا یہ ڈرائیں گے زمانے والے، ارے ہم تو پہلے ہی سے منگوا کے کفن رکھتے ہیں، حسن اخلاق کے شاداب چمن رکھتے ہیں۔ اور اب آپ کی مزاج کے لیے 4 مصرے شکیل بھائی اب یہاں سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ عید مباہلہ ہے، مباہلہ کا جشن ہے، ملاحظہ فرمائے 4 مصرے، ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مومنین۔ کہ ہمیں نہ کیوں ہو بھلا اس بات پر یقین آئے، ہمیں نہ کیوں بھلا اس بات پر یقین آئے، ہمیں نہ کیوں بھلا اس بات پر یقین آئے، زمین پر جشن ہوا اور فلک نشین آئے، زمین پر جشن ہوا اور فلک نشین آئے۔ اور اب شعر ملاحظہ فرمائیے گا حضرات کہ جو خود کو کہتے ہیں صدیق ان سے پوچھتا ہوں، جو خود کو کہتے ہیں صدیق ان سے پوچھتا ہوں، مباہلے میں میاں آپ کیوں نہیں آئے، حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، نعرہ حیدری۔ جو خود کو کہتے ہیں صدیق ان سے پوچھتا ہوں، بھائی آج کے دن سے بڑا کوئی پیمانہ ہے دیکھنے کون کتنا بڑا سچا ہے، کہ جو خود کو کہتے ہیں صدیق ان سے پوچھتا ہوں، مباہلے میں میاں آپ کیوں نہیں آئے، زمین پر جشن ہوا اور فلک نشین آئے۔ اور یہاں سے بس 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں منقبت کے، صلوات پڑھے بآواز بلند مومنین۔ کہ جو مرتضیٰ کے لقب کو
चुराए बैठे हैं। भाई आपकी तारीफ चाहूंगा, देखिए जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो भी जरा सा, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी जश्न में शरीक हो, कि जो मुर्तजा के लक़ब को चुराए बैठे हैं, जो मुर्तजा के लक़ब को चुराए बैठे हैं, उन्हीं को लोग खलीफा बनाए बैठे हैं, उन्हीं को लोग खलीफा बनाए बैठे हैं। अय्याम अज़ाब करीब है, अब शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि उन्हें तबर्रुक के मजलिस हराम लगता है, उन्हें तबर्रुक के मजलिस हराम लगता है, फिदक बुतूल का जो लोग खाए बैठे हैं, फिदक बुतूल का जो लोग खाए बैठे हैं, और मुनाफिकीन के चेहरे बुझे बुझे क्यों है। माशाल्लाह यहाँ पे तो तमाम चेहरे हशाश और बशाश है, आपके चेहरों से विलायत मुर्तज़वी झलक रही है। शेर पेश करता हूँ कि मुनाफिकीन के चेहरे बुझे बुझे क्यों है, चराग़ इश्क़ अली हम जला बैठे हैं, चराग़ इश्क़। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मुनाफिकीन के चेहरे बुझे बुझे क्यों है, चराग़ इश्क़ अली हम जलाए बैठे हैं, चराग़ इश्क़ अली हम जलाए बैठे हैं, और उन्हें नसीब हो जन्नत ये गैर मुमकिन है, उन्हें नसीब हो जन्नत ये गैर मुमकिन है, सकीफ़ वालों से जो दिल लगाए बैठे हैं, सकीफ़ वालों से जो दिल लगाए बैठे हैं, और वफ़ाएं उनमें मिलेंगी हमेशा जो छत पर, वफ़ाएं उनमें मिलेंगी हमेशा जो छत पर, अली के लाल का परचम सजाए बैठे हैं, अली के लाल का परचम सजाए बैठे हैं। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि फातिमा वो जहन्नम में जाएंगे बेशक, फातिमा वो जहन्नम में जाएंगे बेशक, जो तेरी कब्र मुबारक को ढा बैठे हैं, जो तेरी कब्र मुबारक को ढाए बैठे हैं, और वो मुंह दिखाएंगे क्या मुस्तफा को ए आमिर, वो मुंह दिखाएंगे क्या मुस्तफा को ए आमिर, वो मुंह दिखाएंगे क्या मुस्तफा को ए आमिर, जो लोग माले गनीमत दबाए बैठे हैं, जो लोग माले गनीमत दबाए बैठे हैं, जो मुर्तजा के लक़ब को चुराए बैठे हैं, उन्हीं को लोग
खलीफा बनाए बैठे हैं। नारा हैदरी। आइए हजरात, इन्हीं शायर के जेल में मैं तमहीद के बिला किसी फासले के मुल्तमिसु शायर अहले बैत जनाब बेहतरीन मजलिसों और महफिलों की जीनत जनाब शकील काज़मी साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं। एक बावाज़ बुलंद सलवात से इनका इस्तकबाल फरमाएं। मोहब्बत है आपकी, आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। हाँ हाँ जी लगा अवलन तमाम हज़रात हाज़रीन को इस जश्न पुरनूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी हमारे भाई ने हालात हाज़रा से शुरुआत की, मैं भी 4 मिसरे पढ़ दूँ, क्योंकि ये आज की नई बात नहीं, 1400 सालों से हमें मारा जा रहा है, लेकिन ये तादाद कम क्यों नहीं होती। 14 मिसरे में बतौर ख़ास पेश करने की कोशिश की है। और आप हजरात इंशाअल्लाह एक बुलंद नारा हैदरी। हुसैनियत का है परचम हमारे हाथों में, हुसैनियत का है परचम हमारे हाथों में, हमारी नस्ल उठाएगी हम नहीं होंगे, हमारी नस्ल उठाएगी हम नहीं होंगे। तो जितने मारोगे उतने ही बढ़ते जाएंगे, तो जितने मारोगे, तो जितने मारोगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 7 करोड़ पहुंच गए इंशाल्लाह इस साल 10 करोड़। तो जितने मारोगे, जितने मारोगे उतने ही बढ़ते जाएंगे। दुआए फातिमा ज़हरा है कम नहीं होंगे, दुआए फातिमा ज़हरा है कम नहीं होंगे, दुआए फातिमा ज़हरा है कम नहीं होंगे। एक बुलंद तरीन सलमान पढ़ दिया। ईद मुबाहिला है खुशी की बहार है, ईद मुबाहिला है खुशी की बहार है। दुश्मन जो पंजतन का है वो सोगवार है, दुश्मन जो पंजतन का है वो सोगवार है। मैंने अली का जिक्र किया और कुछ नहीं, मैंने अली का जिक्र किया और कुछ नहीं। कुछ लोगों के दिलों पे चली जुल्फ़कार है, कुछ लोगों के। हजरात ईद मुबाहिला है, मिलके नारा हैदरी हैदरी हैदरी। ईद मुबाहिला के उन्वान से इंशाअल्लाह शेर पेश करूंगा, मतलब बतौर खास देखिए आमिर में क़िबला बतौर खास पेश कर रहा हूं। है पंजतन के इल्म का जौहर मुबाहिला, जो मुबाहिला सुनने हैं समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह, महसूस होंगे बासानी मिसरा इंशाअल्लाह। है पंजतन के इल्म का जौहर मुबाहिला, है पंजतन के इल्म का
جو ہے مباہلا اور دل پہ منافقت کے ہے خنجر مباہلا دل پہ منافقت کے ہے خنجر مباہلا. لوگ 1400 سال سے ہم سے جنگ تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے کسی بچے سے دیکھیں گے شیعہ ہے تو بولیں گے ان سے بات نہیں کرو. وجہ دیکھیں گے کہ جنگیں تو کر رہے ہیں محب سے علی کے سب جنگیں تو کر رہے ہیں علی کے محب سے سب کرنے نہ کوئی آیا بہادر مباہلا کرنے نہ کوئی حیدر حیدر ماشاءاللہ جنگیں تو کر رہے ہیں محب سے علی کے سب کرنے نہ کوئی آیا بہادر مباہلا کرنے نہ کوئی آیا بہادر مباہلا. تو واجب تبرہ کر دیا دشمن پیال کی قرآن میں خدا نے بھی لکھ کر مباہلا قرآن میں خدا نے بھی لکھ کر مباہلا قرآن میں خدا نے بھی لکھ کر مباہلا. تو میدان چھوڑ کر وہ نصارا ہوئے فرار میدان چھوڑ کر وہ نصارا ہوئے فرار دیکھا جو کرنے آئے ہیں حیدر مباہلا دیکھا جو کہنے آئے ہیں حیدر مباہلا دیکھا جو کہنے آئے ہیں حیدر مباہلا. تو باغ فدق کے چور ہو یا منکر ولا باغ فدق کے چور ہو یا منکر ولا لعنت سبھی پا کیجئے سن کر مباہلا لعنت سبھی اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت سبھی پا کیجئے سن کر مباہلا. تو باطل کے رخ سے کھینچی گیا ہے ہر ایک نقاب باطل کے رخ سے کھینچی گیا ہے ہر ایک نقاب نصرانیت کا کاٹ گیا سر مباہلا نصرانیت کا کاٹ گیا سر مباہلا. وہ ہے پنجتن کی
जीत का ये जश्न है शकील है पंजते की जीत का ये जश्न है शकील दुनिया को अब बताइए खुलकर मुबाहिला दुनिया को अब बताइए खुलकर मुबाहिला पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक सलवात और पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का आखिरी 4 मिसरे पेश कर दूं और इसके बाद में इंशाल्लाह मौसूफ मुमकिन नहीं गुलों का तसव्वुर कली बगैर मुमकिन नहीं गुलों का तसव्वुर कली बगैर ओ कामिल नहीं है दीने पैगंबर वली बगैर कामिल नहीं है दीने पैगंबर वली बगैर तो पतवार के बगैर हो तूफान में जैसे नाव ऐसे तेरी नमाज है इश्क़े अली बगैर ऐसे तेरी नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी पतवार के बगैर हो तूफान में जैसे नाव ऐसे तेरी नमाज है इश्क़े अली बगैर। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम से आज की इस मजलिस को खिताब करने के लिए बसद एहतराम बसद अदब खुलूस हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब से इल्तमास करूंगा कि आए और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएं महफिल को खिताब फरमाएं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في
في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات سورہ آل عمران کی 61 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اے میرے حبیب جب دلیلیں کام نہ آئے، جب آپ کا احتجاج وہ نہ مانے اور یہ احتجاج حق پر مبنی ہو، جب آپ کی حق پر مبنی دلیلوں کو کوئی انکار کرے فقل تو آپ کہہ دیجیے جاؤ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ ثم نبتہل، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر مباہلہ کریں اور اللہ سے کہیں نجعل لعنت اللہ، کہ اللہ لعنت اپنی جھوٹوں پر نازل کرے۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ سناتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ، اور کبھی سوچئے گا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ غنی کریم، اللہ کسی کا محتاج نہیں اور کریم بھی ہے، بن مانگے دینے والا ہے۔ اب جتنے بھی دنیا میں رشتے ہیں، خونی رشتے، وہ کس سے بنا ہے؟ دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے سوائے خدا کے۔ آپ دیکھیں کتنی ہے بات، ظاہراً بہت معمولی بات لگتی ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ خونی جو بلڈ ریلیشن ہے وہ صرف خدا بنا، کوئی اور، آپ کی ماں، آپ کے باپ، بھائی، یہ کون؟ ایک ہی رشتہ ہے جو انسان بناتا ہے، وہ ہے سسرالی، ہے نا؟ اگر آپ دیکھیے تو ایک رشتہ ایسا ہے جو صرف بندے ہو، بقیہ رشتہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اب سسرالی رشتہ آپ بناتے ہیں تو ظاہراً جو ہے آپ کو اختیار ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ہے نا، آپ کو اختیار ہے کہ میں جس کو چاہیں آپ، اگرچہ شریعت نے کچھ باؤنڈری لگائی ہے لیکن یہ کہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس خاتون سے چاہیں شادی کرنا سے کر سکتے، بس چند شرطوں کے ساتھ۔ ہاں، یہ نہ سوچ رہے کوئی کہ بھائی مولانا نے کہہ دیا تو اب آج کل تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ جو اپنے فیور کی ہوگی وہ لیں گے، جو خیر، لیکن اللہ نے اپنے رسول کے لیے یہ نہیں کیا۔ ساری دنیا میں ایک رشتہ آپ اور میں بنانے کا اختیار اللہ نے دیا، لیکن رسول کو نہیں دیا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، پیغمبر کی ایک ہی بیٹی، یہ اختیار نہیں دیا کہ جس سے چاہو شادی کر دو، ہے نا؟ تو ساری دنیا میں یہ اللہ کا قانون ہے کہ میں خونی رشتہ بناؤں گا، ایک رشتہ تم بنا لو۔ لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی تو کہا نہیں میرے حبیب، یہ وہ نہیں ہے جس کو میں اختیار آپ کو دے دوں، اس رشتے کو بھی میں بناؤں، میں طے کروں۔ اسی لیے میں خالی اب مستحضر ہے لیکن بی بی کی عظمت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اسی لیے بی بی نے جیسے ہی یہ الہی وحی ہوئی، فاطمہ کا رشتہ طے ہو گیا، بی بی نے کہا اللہ کے رسول میری مہر کیا ہوگی؟
ظاہر سی بات ہے کہ یہ میرا حق ہے جو مجھے مانگنا ہے. دنیا کی تمام لڑکیوں کو یہ چوائس دی گئی اسلام کی طرف سے کہ اپنا مہر مانگ سکتی. اب ایک الگ بات ہے کہ لڑکے ہی نالائق ہو گئے, یہ حق بھی ان کا. آج میں تو نہیں دیکھتا ہوں کسی لڑکی سے کوئی لڑکا پوچھتا ہو کہ بھائی آپ کو کتنی مہر چاہیے. وہ ماں باپ کبھی طے کر دیتے ہیں, کبھی کوئی اور, کبھی کسی نہ کسی کا انٹرویئر ہو ہی جاتا. لیکن بہرحال بی بی نے یہ سوال اپنے بابا سے کیا کہ اللہ کے رسول, دنیا میں ہر لڑکی کو مہر مانگنے کا حق ہے, تو میری مہر کیا ہوگی؟ آپ دیکھیں یہ ہے کمال بیوی. فوراً جبریل نازل ہو اور فرمایا کہ فاطمہ سے پوچھو چاہیے کیا. آخر فاطمہ تو وہ نہیں ہے کہ تو جو چاہیے وہ مہر دینے کو تیار. اسی لیے آج ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے, فرمایا زمین چاہیے تو زمین حاضر ہے, آسمان چاہیے تو آسمان حاضر ہے, بس میں ملک چاہیے تو بس میں ملک حاضر ہے, اور خدا کی قدرت چاہیے تو خدا کی قدرت حاضر ہے. یہ ہے اس کی عظمت. تو ایک رشتہ بنایا کس نے؟ آپ نے اور میں نے, اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ بھی موقع بیٹی کے بارے میں نہیں. اب ایک جملہ خالی کہنا چاہتا ہوں, اما ساری دنیا کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ بھی پیغمبر سے لے لیا, تو اسلام کی حیات کا مسئلہ آئے گا تو مسلمانوں کے حوالے کر دے گا. ایک سلوات پڑھیے محمد والے ہے نا. ایک سوال کہ بیٹی کا رشتہ تو دیا نہیں ان لوگوں کو, اسلام کے ذمہ دار بننے والے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب چند جملے سن لیجئے. اور اسی آیت سے پہلے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے اور قرآن کی عظمت. اسی قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی, ہفتوں یہ گفتگو چلتی رہی. ہفتوں وہ آتے تھے پیغمبر کی مسجد میں, بیٹھتے تھے, رسول اللہ سے کہتے تھے آپ کی حقانیت کی دلیل کیا ہے, اور رسول اللہ ان کو اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرتے تھے. پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس سب سے بڑی جو ہے اپنے فیور میں کیا دلیل تھی, وہ یہ تھی. دلیل یہ تھی کہ آپ ہی سنیے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعوت ایکسپٹ کرو, میں اللہ کا رسول ہوں, اس کی طرف سے تمہارے لیے کامیابی کا پیغام لے کر آیا ہوں, میری باتیں سن کر حق قبول کرو اور بندوں کی غلامی چھوڑ کر خدا کی غلامی قبول کرو. انہوں نے کہا کہ بھائی یہی تو کر رہے ہیں ہم. کہا نہیں, تم یہ نہیں کر رہے. دیکھیے بہت ڈیرنگ ہوتے ہیں جو لوگ, سامنے اللہ کا رسول بیٹھا ہے, وہ کہہ رہے اللہ کو مانتے ہو؟ کہاں. کہا پھر عیسیٰ کو کیسے اللہ کا بندہ اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں وہ بندہ نہیں ہے. تو پوچھا کیا بات ہے کہ یہ بندہ نہیں ہے, تم کہہ رہے ہو اللہ کا بیٹا ہے؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں ہر بیٹے کا باپ ہوتا ہے, عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں. فوراً آیت نازل, اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ بغیر باپ کے چونکی ہے اس لیے یہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, تو ان کے بارے میں تو تم یہ نہیں کہتے. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ بار بار اپنی دلیل پہ اڑے رہے اور پیغمبر سمجھاتے رہے. آخر اللہ کو کہے میرے حبیب آرگومنٹ بند کرو, کوئی بات اب ان سے نہ کرو, اور ان سے کہہ دو ایک سیدھا راستہ ہے,
आओ तुम हक पर हो या हम हक पर हैं, इस बात के लिए अल्लाह से की बारगाह में जाएं और कह दें, ए अल्लाह जो झूठा है तू लानत कर दे। ठीक है, ये एक जुमला खाली कहते कि जहां कुरान आकर जवाब दे जाए वहां अहले बैत की अजमत शुरू होती है। ये बताती है कि कुरान सामित और कुरान नातिक में यही फर्क। हक दलील देने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, सही बात रसूलुल्लाह के कहने के बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब क्या करे आदमी? है ना सवाल कि भाई आज ऐसा होता है कि नहीं, एक आओ कौन हक पर है रोज हम झटका करते हुए देखते हैं, अब कोई तो हो फैसला करने वाला। अल्लाह ने कहा हाँ मेरे हबीब रास्ता है इसका। कहा क्या रास्ता है? कहा आओ मुबाहिला कह दो इनसे कर ले। ठीक, मुबाहिले के लिए जगह तय हो गई। आज मैदान मुबाहिला, जिसका नाम आप कभी जाएंगे तो सऊदीया में मस्जिदुल इजाबा है जो जगह है, अब उन्होंने क्या कर दिया मस्जिदुल इजाबा, जहां अल्लाह ने पैगंबर की बात सुन ली। ठीक है, हम कहते हैं वही मुबाहिले की जगह। पैगंबर ने जगह मुअय्यन कर दी और वक्त मुअय्यन हो गया कि सुबह सुबह आप तशरीफ लाइए। और तारीख ये कहती है कि पैगंबर, अगर मैं कहूं पालथी जो है, कहना गलत होता है, दो जानू बैठे। दो जानू का मतलब होता है गुलामों की तरह, और ये जुमला कह देते। आप देखिए ये तारीखी बात है, ये पैगंबर ये जुमला कहते थे, या फातिमा या अली या हसन या हुसैन। देखिए ये पैगंबर है, वो भी तारीख कहती है दो जानू बैठ गए, गुलामों की तरह बैठ गए और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर या अल्लाह, और फिर या फातिमा या हसन या हुसैन या अली। उसके बाद तारीखी जुमला, पूरी तारीख मुत्तफिक है, पूरी तारीख शिया सुन्नी की मुत्तफिक है। ये कहने के बाद अब जाहिर सी बात है नाम ले रहे थे और अहले बैत सामने बैठे, ये तो कहीं दूर है नहीं, सामने बैठे, या फातिमा या अली या हसन या हुसैन। कहते बाद कहते थे इदा दाउतुल्लाह फअम्मिनु, जब मैं अल्लाह को बुलाऊं तो तुम आमीन कह दे। जब मैं अल्लाह को दुआ के लिए बुलाऊं तो तुम सब आमीन कह दे। अब मैं एक आयत आपको याद दिलाना चाहता हूं। देखिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब को भेजा गया इस दुनिया में, तो आज तारीख कहती 200 साल रोए। अलग अलग तारीख है लेकिन ये भी तारीख। जनाब जो है जिब्रील मैदान अरफा मिले और उनको तालीम दिया। क्या तालीम दिया? एग्जैक्टली यही, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन इक़बल तौबती, अल्लाह मेरी तौबा कबूल। एक जुमला कहना चाहता, आदम अलैहिस्सलाम मैदान अरफा में पंजतन को बुला रहे थे, पंजतन मुबाहिले के मैदान में बुला रहे थे। ये बताने के लिए काफी है कि जब पहले नबी को भी जरूरत थी, आखिरे नबी को भी जरूरत थी, ये मुसलमान बेचारे कैसे अपने आप को अहले बैत से दूर रखेंगे? किसी नबी को उनकी दुआ अहले बैत के बगैर कबूल नहीं करवा सके, तो गुनहगार कैसे अपनी दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर अहले बैत के कबूल करवा सके? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। देखिए ये बहुत अजीम पैगाम था, ये बहुत अजीम पैगाम था, इसलिए कि अल्लाह के जानते हैं 9वीं हिजरी में ये हुआ है। और एक चीज में देखकर हैरान रह गया, आप भी सुनिए।
کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 9 ہجری میں پیغمبر کے ایک بیٹے بھی زندہ تھے. جناب ماریہ قبطیہ سے جو بیٹے تھے ابراہیم، وہ اس وقت زندہ تھے اور چلتے پھرتے بھی تھے. اس لیے کہ ہماری تاریخ جانتے ہیں اللہ نے ان کو چوائس دیا، یا امام حسین یا ابراہیم. کہتا ہے میرے حبیب چن لو، تمہارے پاس اختیار ہے، چاہو تو حسین کو میں بلا لوں، چاہو تو تمہارے ابراہیم. پیغمبر نے کہا نہیں، میرے ابراہیم کو لے لے، میرے حسین کو. یہ ہمارے پاس روایت. جناب ماریہ قبطیہ کی یہ بیٹے موجود تھے. تو اب دیکھیے، اب قرآن کی آیت پڑھیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم تو چاہیے تو تھا کہ واقعی جناب ابراہیم کو لے جاتے. اچھا یہ بھی زمخشری نے لکھا ہے کہ امام حسین کو گود میں اٹھا کے لے گئے، اتنے چھوٹے تھے. آج تاریخ میں ہے اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور امام حسین کو گود میں اٹھا. ہے نا ایک سوال؟ تو حقیقی بیٹے ہوتے ہوئے بھی پیغمبر امام حسین اور امام حسین کو کیوں لے گئے؟ ہے نا، قرآن کہہ رہا تھا. بہت واقعی یہ بہت دقت کی بات ہے کہ آخر قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹوں کو لاؤ. چلیے ایک امام حسن کو لے لیتے، چلتے پھرتے تھے، لیکن امام حسین کو تو گود میں اٹھا کے لے گئے نا، تو اپنے ابراہیم کو گود میں اٹھا کے لے جاتے ہے نا. لیکن پیغمبر شاید جواب دیں اس کا کہ مجھے صلبی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، رسالت کے بیٹے کی ضرورت ہے. اور رسالت کا بیٹا میرا ابراہیم نہیں ہے، میرا حسین. اور ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. یہ بڑی لمبی بحث ہے اور ہر سال چلتی رہے گی انشاءاللہ، لیکن حقانیت اہل بیت جو ہے اس آیے کریمہ سے اللہ نے اتنا واضح اور روشن کر دیا کہ اے لوگو، دنیا میں جب تمہاری ہر دلیل باطل ہو جائے تو اہل بیت کو یاد کرنا. جب کوئی کام نہ آئے تو پنجتن کو یاد کرنا. اب ایک جملہ سنیے، تاریخ کہتی ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی عورتوں کو. لیکن جب اہل بیت کا قافلہ گھر سے نکلا تو پیغمبر، میں نے کہا کہ ایک ہاتھ میں امام حسن کو پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں امام حسین کو لیے ہوئے تھے، اور بی بی پیچھے اور ان کے پیچھے مولا کائنات. یہ تاریخ ہے. قرآن کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ بی بی کو پیچھے ہونا چاہیے، ہے نا. اس کی 2 وجہ بتاتے ہیں. ایک تو حجاب کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ زہرا کے نقش قدم پر بھی کوئی نامحرم کا قدم پڑ جائے. ایک تو یہ بتاتے ہیں. لیکن اس سے اور طاقتور جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء ہمارے کہتے ہیں کہ بی بی ایک طرف نبوت تھی اور ایک طرف امامت. ایک قدم رکھتی تو نبوت پار کر لیتی، ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی تو امامت حاصل کر لیتی. لیکن بیچ میں عصمت قبول کر کے بتایا کہ میں وہ ہوں جس کو نبی کی بھی ضرورت ہے، امامت کی بھی ضرورت ہے. یہ وہ چیز تھی جس کو قرآن نے کہا کہ فاطمہ وہ پل ہے جس کی ضرورت نبوت کو بھی ہے اور امامت کو. اگر یہ پل نہ ہو تو نبوت اور امامت کبھی مل نہیں سکتا. ایک جملہ اور کہا، میں نے بات مکمل کر دی، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا. مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا؟
اتنی ساری بات ہو گئی, ہفتوں گفتگو ہو گئی, ہمارے وہاں کا نتیجہ کیا ہوا؟ ٹائم ٹائم فش, ہے نا. آپ دیکھیے پورے ہفتوں بھر یہ ایک بار آرگومنٹ ہوتا رہا, یہ ہوتا رہا, وہ ہوتا رہا, اور کہہ دیا بھائی مباہلہ ہو جائے. کہا تو ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہوا مباہلہ نہیں. اب دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نہ لعنت ہوئی نہ جھوٹے پتہ چلے. دیکھیے اگر لعنت ہو, اگر مباہلہ ہو گیا ہوتا تو دونوں پتہ چل جاتے, جھوٹا کون, لعنتی کون. لعنتی خاندان کا بھی پتہ چل جاتا اور جھوٹے لوگوں کا بھی پتہ چل جاتا, لیکن دونوں ہوا ہی نہیں. وہ دونوں چلے گئے, وہ سب چلے گئے, لیکن آپ جانتے ہیں کیا عجب چیز ہوئی؟ انہوں نے کہا بھائی ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے, جزیہ دے دیں گے. اور آپ تعجب کریں گے, یہ احترام ہی تھا اہل بیت کا ان کی نگاہوں میں. چند ماہ نہیں گزرا تھا پورا نجران مسلمان ہوا. یہ اہل بیت کی جو احترام انہوں نے کیا اس کا صلہ اللہ نے یوں دیا کہ چند مہینے نہیں ہوئے ٹیکس دینے کے, سب کے سب مسلمان. بہت تعجب کی بات ہوئی. خیر مجھے جو جملہ کہنا تھا, اور اسی لیے اسی پہ بات پہ اپنی ختم لیتا ہوں, دعا کرتا ہوں تم نہ لعنت پڑھی نہ جھوٹے پتہ چلے, ہے نا, دونوں نہیں ہوا. میں نے کہا ہاں اس کا اثر ضرور یہ ہوا کہ اللہ نے کیا کیا, ان کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا. لیکن اسی جملے سے ایک بات کا اور پتہ چلا, وہ کیا ہے وہ سن لیجیے اور بات میری. اللہ نے کہا کہ جو اہل بیت کے مقابل میں آ کے کھڑا رہے, بھاگے نہیں, وہ لعنتی بھی ہے جھوٹا بھی ہے. اب آج ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, اور دلیل بھی سن لیجیے. دلیل دیکھیے اسی قرآن میں دوسری آیت میں فوراً دلیل دی. قرآن اسی کو کہتے ہیں معجزہ. واقعی قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ اب یہ بات بتانے کے لیے کہ جو ان کے مقابل میں آئے گا لعنتی بھی ہوگا, نسلی بھی لعنتی ہوگا اور جھوٹا بھی ہوگا, ہے نا. کیسے پتا چلا؟ 65ویں آیت کی پڑھیے, 62ویں آیت پڑھیے. فَإِنَّ لَهَذَا قَصَّصُ الْحَقِّ, اے لوگوں مباہلہ ایک سچا واقعہ ہے. تو واقعہ ہوا ہی نہیں. دیکھیے آپ قرآن کہہ رہے ہیں سچا واقعہ ہے, یہ تو قرآن ہے نا, تو آپ سچائی ڈھونڈنا چاہے, اب کہاں سے پتہ چلے گا؟ پیغمبر نے فرمایا یاد رکھنا, علی مال حق والحق مع علی. اے لوگوں یاد رکھو یہ واقعہ سچا اس لیے ہے کہ علی اس واقعے میں ہے. اب جو علی کے مقابل میں آئے گا وہ لعنتی بھی ہوگا اور جھوٹا بھی ہوگا. اب اگر ہم کسی پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو یہ تو قرآنی دلیل ہے. ایک جملہ سنیے بات مکمل. لعنت کس کو کرنا تھا؟ اللہ کو نا, لیکن کر رہے تھے مصطفیٰ. دیکھیے قرآن کا فنجل, ہم اس کا لعنت اللہ, ہم لعنت کریں گے اللہ کی. لعنت اللہ کا کرنا تھا لیکن ہم کریں گے, اور اللہ کیا کرے گا؟ پیغمبر نے یہ جملہ بھی اسی وقت فرمایا, کہا لعنت ہم کریں گے اور ان عیسائیوں کو بندر اور سور اللہ بنائے گا. لعنت ہم کریں گے اور سور اور بندر اللہ بنائے گا. اب کوئی مجھے بتائے کہ اگر کسی بندر پہ لعنت کرتے ہیں تو انسانوں کو برا کیوں لگتا ہے؟ یا تو کہہ دو تم ہی بندر ہو, یا تو پھر کہہ دو کہ ہم اس کے مصداق نہیں ہیں, ہم اہل بیت کے سامنے کبھی. لیکن تاریخ نے بتایا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ہی لوگ زہرا کے سامنے کھڑے ہوئے. جو کھڑے ہوئے اب وہ لعنتی بھی ہے, اور یہ ہے اصل نتیجہ کس کا؟ مباہلے. ایک جملہ اور دعائیہ ہے,
کہ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی ہمراہی عطا کرے اور ہرگز ان کے دشمنوں میں شمار نہ کرے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اے اللہ اس سال کا ہمارا آخری جشن ہوگا، اے اللہ، اور محرم ہمارے سامنے ہے اور ظالموں کا ظلم بھی ہمارے سامنے ہے. اے اللہ اس محرم میں اور اس مباہلے کی محفل کے صدقے میں اور بی بی زہرا کے صدقے میں ہر دشمن کی سازش کو ناکام فرما. اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. اے میرے معبود جو قید میں ہے انہیں قید سے رہائی عطا فرما. اے اللہ جو کسی سازش کا شکار ہے ان کی سازشوں سے انہیں محفوظ فرما. مراج اعظام علماء اعلام کا سایہ مستدام فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اہل بیت کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. اے میرے معبود ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو کسی دنیاوی و اخروی پریشانی میں مبتلا ہے کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے حلال روزی میں اضافہ فرما. ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد